السلام علیکم ناظرین اور سامعین، میں ذوالفقار علی مجلس اقبال لندن کی جانب سے آپ کو اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے۔ کچھ دیر کے لیے ہم تھوڑے سے اسکرین سے غائب ہو گئے تھے، لیکن آپ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ جناب پروفیسر شریف بکار صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے آج پھر ہمارے لیے ٹائم نکالا، تو اور ایک بہت ہی خوبصورت شعر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ شعر کچھ خود ہی کے بارے میں ہے، لیکن شعر بڑا لمبا ہے، اور میں اگر وضاحت کرنا شروع کر دی تو پھر بکار صاحب کے لیے ٹائم کم پڑ جائے گا۔ تو بس اس کی ابتدا یہی ہے کہ یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی۔ تو آگے میں بکار صاحب پہ چھوڑتا ہوں کہ اس کو مکمل کریں۔ تو بکار صاحب پلیز فرمائیے۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی، نوازش ہے۔ ناظرین اور سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج کا علامہ اقبال کا جو شعر ہے، اس کا اس کے فکر و فن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ موضوع ہے خودی کا۔ تو وہی ابھی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب نے وہ آپ کو شعر پڑھ کے سنایا۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ اب اصل میں جو شعر ہے وہ دوسرا، وہ یہ ہے: تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ یہ ہے جس میں کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ خودی جو ہے، اسی سے تمہاری عزت ہے، اور اسی سے تمہاری زندگی کی معنویت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر تم نے خودی کو بیدار نہ کیا، اس کو ڈیولپ نہ کیا، اس کو ترقی نہ دی، تو پھر یاد رکھو کہ تمہاری قسمت میں روح سیاہی ہوگی، ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خودی کیا ہے؟ خودی اصل میں اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود اپنی ذات کے ساتھ، اور کبھی اس کو تکبر اور غرور کے معنوں میں استعمال کرتی ہیں کہ اس میں بہت خودی پائی جاتی ہے۔ علامہ نے جو اس کو استعمال کیا ہے وہ یہ ہے، اس کا مطلب ہے خودی سے خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا، اور خود آگاہی، اپنے آپ سے آگاہ ہونا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کون سی صفات عطا کر رکھی ہے۔ تو یہ خود شناسی، خود آگہی اور عرفان ذات، یہ مختلف نام ہیں خودی کے۔ عرفان ذات یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے ذات کو پہچان لیا، اس نے گویا کہ خدا کو اس کو خدا کی معرفت حاصل ہو گئی۔ اب خودی یہ ہے، اس کا اقبال نے مجھے کہا ہے کہ خودی کیا ہے؟ یہی خود شناسی ہے، اپنے آپ کو جاننا۔ یعنی یہ تو آدمی جانتا کہ میں انسان ہوں، لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کون سی مخفی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، کون سی پوشیدہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر پیدا کر دی ہیں، ان کو پہچاننا، ان سے آگاہ ہونا، اور پھر اس کے بعد ان کو ترقی دینا، ڈیولپ کرنا، اور صحیح معنوں میں انسان بننا۔ یہ ہے کہ وہ جو خودی ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کا نام ہے دیا۔ اب علامہ اقبال نے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے کہ یہ جو ہے خود شناسی بھی ہے، اور اپنے آپ کو جاننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہے، عرفان ذات نہیں ہے، تو آپ دوسروں کو کیا پہچان سکیں گے؟ آپ اس ہستی کو، اس خالق کائنات کو کیسے پہچان سکیں گے جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو مختلف صلاحیتیں دے رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شمار آدمی نہیں کر سکتا۔ تو ان سے آگاہ ہونا اور ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اور ان کو فروغ دینا، ان کو ترقی دینا، یہ ہے کہ جس کو وہ خودی کے اقبال نے کہا ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ علامہ اقبال جس دور میں تھے، اس زمانے میں مسلمان جو تھے ان کی حالت بہت ہی نازک تھی، ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، گویا کہ پوری وہ ان کے اندر ایک اخلاقی گراوٹ بھی تھی۔ اس وجہ سے علامہ چاہتے تھے کہ ان کو روح شناس کرایا جائے،
کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہوا ہے. نائب یعنی وہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں اور جنوں کو ان کو حکم تھا کہ تم سب اس کے سامنے سجدہ بجا لاؤ کہ میں اس کو وہ مقام دینے والا ہوں جو کہ تمہیں بھی حاصل نہیں ہے, وہ اس میں اندر صلاحیتیں رکھ رہا ہوں جو کہ تمہارے اندر بھی نہیں ہے. تو وہ نائب حق ہے. اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی اپنا نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں. اس کو تم نے سجدہ کرنا. یہ سجدہ کیا تھا؟ یہ ایک سجدہ تعظیمی تھا, اس کی تعظیم کرنی تھی. تو یہ وہ اس سے مراد تھی. وہ الگ بات ہے, پھر کوئی شیطان اور وہ الگ ہو گیا یا ابلیس والا سلسلہ, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ دیے ہیں. تو یہ اقبال نے کہا ہے کہ نائب حق در جہاں بودن خوشست. یہ کتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہوا ہے. اور نائب کا کام کیا ہے کہ جو جس کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ ایک رحمت اور برکت اور کا ثواب ثابت ہو. انسانوں کے لیے, سب کے لیے, انسانوں کو جو پہچاننا ہے, ان کا جو احترام ہے, یہ اللہ نے دیا ہے. اس میں رنگ, نسل, قبیلے, کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں. انسان ہے, خدا یہ کہتا ہے کہ میری تمام مخلوقات ہیں, میں نے بنایا رکھا ہے, تم ان کی عزت کرو اور ان کا احترام کرو. وہ ان کا بھی احترام کرتا ہے کہ جو اس کو نہیں مانتے وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ربوبیت اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم یہ چیزیں پیدا کرو گے اور میرے مطابق چلو گے. نائب ہو, نائب کا کام ہوتا ہے کہ جس کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے اپنے ان فرائض سے آگاہ ہو اور اس ذمہ داریوں کو پورا کرے, اس سے تاکہ کائنات میں امن و امان ہو جائے. قرآن نے وہ بار بار ایک چیز کہی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے آدم کی تمام اولاد کو باعث تکریم, باعث عزت بنایا ہوا ہے. تمہارا کام ہے کہ ان کی عزت کرو. اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے, محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, ان سے آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جس کو اقبال نے وہ بیان کیا کہ نائب حق کتنا بڑا مقام ہے. کائنات میں کسی اور کو یہ مقام نہیں دیا. اور نائب کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم اس کو مسخر کرو. یہ کائنات میں نے تمہاری تسخیر کے لیے بنا رکھی ہے, ان چیزوں کو استعمال کرو کیونکہ یہ تمام چیزیں تمہاری خدمت کے لیے ہیں. اب دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنا بڑا مقام ہے. اور وہ مقام ہے جس کو اقبال کہتا ہے کہ یہ ہے وہ تمہاری ذات, یہ ہے تمہاری شخصیت, یہ ہے تمہاری وہ خوبیاں جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دی رکھی ہیں. ان کو تم نے کیا کرنا ہے, کوتاہی نہیں کرنی, سستی کا شکار نہیں ہونا, جفاکشی دکھانی ہے, محنت کرنی ہے. تم محنت کرو گے تو تم اس کا پھل ملے گا. اللہ کا نظام جو ہے وہ اصولوں کے مطابق چل رہا ہے. وہ جو اس کے اصول کے مطابق عمل کرے گا, اس جو وہ چیز ہے اس کو عمل ملے گا, اس کا اجر ملے گا. تو یہ ہے وہ علامہ کا فلسفہ جس کی طرف بار بار انہیں توجہ دلائی ہے. اور بے شمار وہ چیزیں کہی ہیں اقبال نے کہ اگر خود ہی تمہاری نہ رہی تو تمہاری کوئی زندگی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے جی. نائب حق در جہاں بودن خوشست اور بر عناصر حکمراں بودن خوشست. یہ جو لیکچر ہے خود ہی کا میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ, یہ ڈنمارک کی ایک سوسائٹی ہے اقبال کی, 2012 میں یہ میں کو 5 سال وہاں جاتا رہا. علامہ پر وہ مجھے بلایا کرتے تھے علامہ پر وہ لیکچر دینے کے لیے. تو 5 لیکچر 2012, 13, 14, 15, 16 تو وہ مختلف موضوعات تھے جس پہ میں لگا گفتگو کرتا اور پھر لوگوں سے وہ سوالات بھی کہتا کہ اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے. بہت شکریہ بقا صاحب. آج کے خصوصی آپ نے خودی پہ ایک بڑا خوبصورت بیان دیا, مختصر سا. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور جینا تو ہم سب اپنے لیے تو سبھی جیتے, جینا وہ جو اوروں کے لیے. تو معزز سامعین, آج کا یہ پروگرام اسی پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ اس کو فیس بک پہ دیکھیے گا, یوٹیوب پہ دیکھیے گا. اگلے اتوار کو ایگزیکٹلی 12 بجے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.